ناظرین، میں ہوں ملک ظہیر بابر۔ دولت اسلامیہ یا داعش نے اپنے 15 منٹ کے آڈیو پیغام میں مچ سانے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ اس نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ دولت اسلامیہ ہی ذمہ دار ہے ان کارکنوں کو بے دردی کے ساتھ شہید کرنے میں جن کا تعلق ہزارہ برادری سے تھا۔ ناظرین، جو داعش ہے وہ 2019 سے داعش پاکستان کے نام سے ایک تنظیم بنائی گئی ہے جس پہ فوکس کیا گیا ہے۔ دولت اسلامیہ فوکس کر رہی ہے کہ وہ پاکستان میں قدم جمائے، مگر تمام تر کوششوں کے باوجود دولت اسلامیہ پاکستان میں قدم نہیں جما سکی۔ اس کی مختلف قسم کی وجوہات ہیں۔ سب سے بڑی وجہ بھی یہ ہے کہ افغانستان میں پاکستان سے قبل داعش نے افغانستان میں قدم جمانے کی کوشش کی اور افغانستان میں افغان طالبان کو نشانہ بنایا، افغان طالبان کے مختلف رہنماؤں کو نشانہ بنایا، افغان طالبان کے مجموعی جو ان کے ٹھکانے تھے وہاں پر دہشت گردی کی اور قدم جمانے کی کوشش کی۔ لیکن پاکستانی میڈیا میں اور بین الاقوامی میڈیا میں دولت اسلامیہ کا افغانستان میں آنے کے حوالے سے مختلف قسم کے مفروضے ہیں، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کو امریکہ کی پش بنائی تھی۔ امریکہ ڈیوائیڈ اینڈ رول کے کلیے کے تحت وہاں پر دولت اسلامیہ کی مدد کر رہا تھا تاکہ افغان طالبان کو کمزور کیا جا سکے۔ دلچسپ امر یہ ہے کہ دولت اسلامیہ میں شامل ہونے والے جتنے بھی سرکردہ افراد تھے وہ افغان طالبان کے ہی مختلف دھڑوں سے ان کا تعلق تھا اور بعد ازاں انہوں نے دولت اسلامیہ میں شمولیت اختیار کی۔ ناظرین، دولت اسلامیہ نے یا داعش نے افغانستان میں بھی مخصوص مسلک کے لوگوں کو نشانہ بنایا اور اپنی بربریت ظاہر کی۔ ناظرین، طالبان اور دولت اسلامیہ میں جو قدر مشترک نہیں تھی وہ یہ تھی کہ جو کشت و خون کے واقعات ہیں، جو ظلم و زیادتی ہے، وہ دولت اسلامیہ کی جانب سے زیادہ شدت کے ساتھ ہو رہی تھی، جس سے اس بات کا اندازہ لگایا گیا کہ دولت اسلامیہ طالبان سے زیادہ، افغان طالبان سے زیادہ شدت پسند گروہ ہے۔ افغان طالبان نے حکمت عملی کا مظاہرہ کرتے ہوئے داعش کو افغانستان میں پنپنے کی اجازت نہیں دی، اور جو مختلف سٹیک ہولڈرز ہیں جس میں بجا طور پر پاکستان ہے، بیجنگ ہے اور روس ہے، اس کے ساتھ روابط استوار کیا ہے۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ چین میں بھی افغان طالبان کا ایک وفد گیا تھا اور وہاں کے اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں کی تھی۔ کچھ حلقوں کا یہ خیال ہے کہ بیجنگ اور طالبان کے درمیان روابط جو ہے وہ کئی سالوں سے چلے آ رہے تھے مگر اس کا اظہار نہ کیا گیا۔ اسی طرح ماسکو کے ساتھ بھی طالبان کے روابط رہے اور روس اور طالبان آپس میں رابطے رہے، جس کی وجہ سے داعش کو وہ مدد نہ مل سکی جس کی وہ متلاشی تھی۔ ناظرین، دولت اسلامیہ کا پاکستان میں قدم نہ جمانا اہل پاکستان کے لیے یقین یہ خوشی کا باعث ہے۔ اس کی مختلف قسم کی جو وجوہات ہیں، اگر اس کی گہرائی میں جایا جائے تو اس کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ دولت اسلامیہ چونکہ افغان طالبان سے نبردآزما تھی اور پاکستان میں جو شدت پسند تنظیمیں ہیں ان کی جو اکثریت ہے وہ افغان طالبان کو آئیڈیلائز کرتی ہے۔ کالعدم تحریک طالبان پاکستان جو ہے وہ برملا طور پر اس بات کا اظہار کرتی تھی اور کرتی رہی ہے کہ اس کا جو تعلق ہے وہ افغان طالبان کے ساتھ ہے، اور افغان طالبان کی جو حکمت عملی ہے، جو نظریاتی طور پر، جو سیاسی طور پر جس راہ پر وہ گامزن ہے، کالعدم تحریک طالبان پاکستان بھی اسی راستے پر گامزن ہے۔ اگرچہ افغان طالبان نے کھلے عام یہ اعتراف نہیں کیا کہ پاکستان کے جو طالبان ہیں وہ اس کی مرضی و منشا کے مطابق کاروائیاں کر رہے ہیں یا اس کو وہ اون کرتی ہے، مگر دوسری طرف افغان طالبان کی جانب سے پاکستان کے بار بار تقاضا کرنے کے باوجود افغان طالبان نے کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ اپنے روابط کو، اپنی نظریاتی وابستگی سے انکار نہیں کیا، جس کے نتیجے میں جو خاموشی تھی وہ بہت سارے لحاظ سے پاکستان کے جو طالبان ہیں ان کے لیے حوصلہ افزائی کا باعث بنی، اور انہوں نے اپنا جو حلقہ اثر ہے وہ اس بنیاد پر پھیلانے کی کوشش کی۔ دولت اسلامیہ چونکہ افغان طالبان سے نبردآزما تھی اور اس نے افغان طالبان کو ہدف بنایا، لہٰذا پاکستان کی جو مختلف شدت پسند تنظیمیں ہیں ان میں اس کی جگہ نہیں بن سکی۔ فوکس کیا گیا، بڑی کوشش کی گئی، مگر اس کا نتیجہ داعش کی ناکامی کی صورت میں نکلا۔ یعنی کہ اس وقت
فقط 20 مہینے گزرنے کے باوجود، داعش پاکستان کا اعلان ہونے کے باوجود، داعش کوئی بڑی کارروائی اس لحاظ سے نہیں کر سکی کہ اس کا نیٹ ورک یہاں پر قائم نہیں ہو سکا۔ دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ پاکستان کی جو سیکورٹی ایجنسیاں ہیں، ہمارے جو قومی سلامتی کے ادارے ہیں، وہ بڑے فعال ہیں، وہ بڑے مضبوط ہو چکے ہیں، اور ان کی پینیٹریشن ہو چکی ہے۔ جو مختلف کالعدم شدت پسند تنظیمیں ہیں جو نہتے شہریوں کو نشانہ بناتی ہیں، جو ہمارے جو دفاعی اداروں کو نشانہ بناتی ہیں، جو لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا کرتی ہیں، ان کا جو نیٹ ورک ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ سب سے بڑھ کر جو قبائلی اضلاع میں جو پاکستان کا پرچم سر بلند کیا گیا اور وہاں پر جو آپریشن ہوا ضرب عضب کے نام سے، اس نے عملاً جو شدت پسند تنظیمیں ہیں ان کا شیرازہ بکھیر کر رکھ دیا، اور اب مختلف جو دہشت گرد عناصر ہیں، جو شدت پسند تنظیموں کے سربراہان ہیں یا ان کے جو کارکن ہیں، وہ چھپتے پھر رہے ہیں۔ اگرچہ قبائلی اضلاع میں اب بھی دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں، بلوچستان میں واقعات ہوتے ہیں، خیبر پختونخوا میں بسا اوقات کوئی واقعہ ہو جاتا ہے جس کی گہرائی میں جا کر یہ معلوم پڑتا ہے کہ یہ دہشت گرد تنظیموں کی کارروائی ہے، مگر کوئی بڑی کارروائی یا جو جیسے خودکش حملے تواتر کے ساتھ چند سال قبل پاکستان میں ہوتے رہے ہیں، اس کا نام و نشان اب نہیں ملتا۔ ناظرین، دولت اسلامیہ داعش یقیناً اس کو کسی کی سرپرستی حاصل ہے۔ کسی سے مراد میری یہ ہے کہ مختلف جو عالمی طاقتیں ہیں یا علاقائی طاقتیں ہیں، وہ درپردہ دہشت گرد تنظیموں کی مدد کرتی ہیں۔ پاکستان کے جو مخصوص حالات ہیں اور بالخصوص بیجنگ کے اور اسلام آباد کے درمیان جو تعلقات، جو بڑھتے ہوئے تعلقات ہیں اور دن بدن جو اس میں گرم جوشی پیدا ہو رہی ہے، وہ کسی طور پر ہمارے جو دشمن ہیں، ہمارے جو بدخواہ ہیں، ان کو گوارا نہیں ہے۔ وہ کوشاں ہیں کہ پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کیا جائے، پاکستان میں لسانی طور پر، سیاسی طور پر یا مذہبی بنیادوں پر تصادم کی راہ ہموار کی جائے، کسی نہ کسی طرح پر جو امن و امان کی صورتحال پیدا ہو۔ ناظرین، دولت اسلامیہ یا داعش کی ناکامی پاکستان کی کامیابی ہے، اور یہ امر باعث سے اطمینان ہے کہ پاکستان کے عوام اور پاکستان کے جو سیکورٹی ادارے ہیں وہ دہشت گردی کے خاتمے پر یکجان ہو چکے ہیں، اور وہ اس بات پر متفق ہو چکے ہیں کہ اگر وہ مل جل کر کام کریں گے تو دہشت گرد عناصر کو کسی طور پر کوئی کارروائی کرنے کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ ناظرین، ہماری جو مذہبی جماعتیں ہیں، ہماری جو مذہبی تنظیمیں ہیں، ان کی بھی کنٹریبیوشن سے انکار نہیں کیا جا سکتا، اور وہ بظاہر سیاسی طور پر کوئی بھی نقطہ نظر رکھیں، مگر ہمارے جو امن و امان بحال کرنے والے ادارے ہیں وہ ان کے ساتھ تعاون کر رہی ہیں، وہ ان کے ساتھ کھڑی ہیں، جس کا نتیجہ ہمیں امن و امان کی صورت میں ظاہر ہو رہا ہے۔ لیکن یہ جو امن اس وقت ہمیں نظر آتا ہے، کچھ حلقوں کے نزدیک یہ عارضی ہے، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ دائمی امن ہے، کیونکہ دہشت گرد اب بھی فعال ہیں اور وہ کوشاں ہیں کہ وہ کارروائی کریں، مگر ان کی کارروائیاں ناکام ہو رہی ہیں۔ کالعدم تحریک طالبان پاکستان نے افغانستان میں اپنا ٹھکانہ بنا لیا ہے۔ افغانستان میں جو ریاست کی رٹ ہے وہ موجود نہیں ہے، لہٰذا کالعدم تحریک طالبان، شدت پسند دیگر جو تنظیمیں ہیں، داعش، دولت اسلامیہ، ان کو وہاں پر موقع ملا ہوا ہے کہ وہ اپنے ٹھکانے وہاں پر ہیں اور وہاں سے آپریٹ کریں۔ یہ کبھی امکان ہے کہ اگر افغانستان میں امریکہ اور طالبان کے درمیان جو ہونے والا معاہدہ ہے وہ عملی شکل اختیار کر جاتا ہے اور ایک ایسی حکومت افغانستان میں بنتی ہے جو تمام جو دیگر سٹیک ہولڈرز ہیں ان کی نمائندہ ہو اور اختلاف کا پہلو کم نکلے، تو کبھی امکان ہے کہ افغانستان میں دہشت گرد تنظیمیں، شدت پسند تنظیمیں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، کمزور پڑ جائیں گی، اور جو دیگر ممالک ہیں افغانستان کے ساتھ مل کر وہ اس کا خاتمہ کر سکتے ہیں۔ ناظرین، خطے میں جو سی پیک کی شکل میں جو پروجیکٹ بیجنگ نے جو لانچ کیا ہے اور جس پر تیزی سے عمل ہو رہا ہے، اس کا بجا طور پر تقاضا ہے کہ یہاں امن ہو، پاکستان میں امن ہو، افغانستان میں امن ہو، تاکہ یہ خطہ آگے بڑھے اور غربت، افلاس اور دیگر جو مسائل ہیں ان پر احسن انداز میں کامیابی کے ساتھ ان پر قابو پا سکے۔